نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ چینل 5 کے جملہ ناظرین کرام، چاہے وہ اطراف و اکناف عالم میں جہاں پر بھی بستے ہوں، شرق تا غرب، سب دیکھنے والوں کو صمیم قلب سے ہم سلام پیش کرتے ہیں اور شب معراج، شب عروج اور شب ارتقاء کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علامہ جمیل راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں شب معراج کی خصوصی نشریات چینل 5 کی خوبصورت اسکرین پر۔ جب سفر معراج، واقع معراج یا معجزہ معراج پر گفتگو کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا عظیم الشان عروج و ارتقاء ہے، ایک ایسی داستان عشق و محبت ہے، ایک ایسا عظیم الشان معجزہ ہے اور ایک ایسا واقعاتی استعجاب و حیرت ہے کہ جب اس کی تفصیلات و جزئیات پر انسان غور و فکر کرتا ہے تو عقل انسانی حیران و پریشان بھی رہ جاتی ہے اور سر بگریبان بھی ہو جاتی ہے۔ اور بالخصوص جب اس واقعے کو، اس معجزے کو ہم عقل کی کسوٹی پر اور فکر و دانش کے پیمانوں پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو عقل انسانی گھٹنے ٹیک دیتی ہے، فکر و دانش انسانی ہیچ رہ جاتی ہے اور انسان کا علم و ہنر محو حیرت رہ جاتا ہے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جو حدود و قیود کے پابند ہیں، جب وہ اس عظیم الشان عروج و ارتقاء کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، جزئیات و تفصیلات پر غور و فکر کرتے ہیں تو چونکہ یہ معجزہ انسانی عقل میں نہیں آتا، لہٰذا وہ اس پر مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تعویلات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض اوقات نگیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اس فکر و تردد میں آج بھی مبتلا ہے کہ یہ معراج روحانی تھی، منامی تھی یا جسمانی تھی، یعنی فقط روح چلی گئی، یا ایسا ہے کہ صاحب جسم موجود تھا اور فقط خواب کے اندر، منام خواب کو کہتے ہیں کہ خواب کی کیفیت میں معراج کروائی گئی۔ لہٰذا جب ہم نبی کے معجزے کی بات کرتے ہیں تو محترم ناظرین کرام یاد رکھیے کہ جہاں پر انسانی عقل، ہیومن ریسورسز، ہیومن ٹیکنالوجی، اس کے سارے انسٹرومنٹس، انسان کا دستیاب علم، اس کی عقل سمیت جہاں پر عاجز ہو جائے، وہیں سے نبی کے معجزے کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے سامنے انسان کی عقل عاجز ہو جائے۔ اگر انسان کی عقل میں سما جائے تو معجزہ کیسے کہلائے گا؟ تو وہ تو ہیومن روٹین لائف کا کوئی میٹر کہلائے گا۔ اور یاد رکھیے روٹین لائف اگر بیونڈ دی نیچر نہ ہو، بیونڈ دا انٹلیکٹ نہ ہو، بیونڈ دا وزڈم آف دا ہیومن باڈی نہ ہو، تو یاد رکھ لیے کہ ہیومن بینگز کی وزڈم سے بیونڈ کوئی چیز نہ ہو تو اسے معجزہ نہیں کہا جاتا۔ اور اگر معجزہ نہیں کہے گا، معجزہ نہیں کہلایا جائے گا تو پھر نبی کی عظمت کی دلیل دراصل معجزہ تو ہوا کرتا ہے، وہ اس کی پہچان ہوا کرتا ہے، اس کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو حیرت انگیز کمالات اور معجزات دے کر بھیجا، کمال کی بھی انتہا کی اور جمال کی بھی انتہا کی۔ اور جب انتہا کی بات کرتے ہیں کمال و جمال کی اور حسن و جمال کی تو یاد رکھیے اللہ نے ہر نبی کو یہ عطا فرمایا، لیکن نبیوں کے سردار، تاجدار ختم نبوت، محسن انسانیت، بقائے آدمیت، حرمت کائنات اور وجہ تخلیق کائنات، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت اور افضلیت میں بھی بے مثل و بے مثال بنایا، آپ کو حسن بھی اللہ نے لازوال عطا فرمایا اور آپ کو کمال بھی اللہ نے لاجواب عطا فرمایا۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ ہمارے درمیان علماء ذی وقار یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں تعارف کروانا چاہوں گا محترم علامہ مفتی غلام دستگیر قادری صاحب جو میرے بائیں جانب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے بائیں جانب ہی
موجود ہیں صاحبزادہ سید جنید شاہ فخری صاحب، جو کہ ماشاءاللہ روحانی اسکالر ہے، اسپیچول انہیلر ہیں. ہم آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. اور میرے دائیں جاری ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثناخواں الحاج عمران سہروردی، جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، سندھ کا قلب، سندھ کا دل، وہاں سے تشریف لائے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اور میں مفتی غلام دستگیر صاحب آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہاں کہاں بیان کیا گیا اور یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوا؟ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اتنی عظیم رات میں مجھ گناہ گار کو مدعو کیا. اور نہیں، یہ شکریہ چینل 5 کا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی. جی بالکل بالکل، ان کا بھی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو برکت اور آپ کی پوری ٹیم کو جو اس وقت یہ پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے ان کی محبتوں کو. اور تمام ناظرین جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سب کو میں آج کی بڑی رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے بہت اہم ترین سوال کیا ہے، اور بلکہ یوں کہیے کہ سوالات کیے ہیں. یہ معراج ایک حضور کا ایسا عظیم معجزہ ہے کہ جس پر پوری زندگی بھی انسان تقریر کرتا رہے نا، واہ، وہ یہ ختم نہ ہو. سبحان اللہ، کیونکہ تمام معجزات کی اصل ہے نا حضور کا معجزہ ہے یہ معراج. ماشاءاللہ. آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں. اس سے پہلے کہ ہم آپ کے میں سوالات کی طرف جاؤں کہ یہ جسمانی ہے یا روحانی ہے، پہلی بات کہ اگر یہ روحانی ہوتی تو اتنا شور کیوں مچتا؟ واہ، بے شک، اگر یہ نیند کی بات ہوتی تو نیند میں تو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، بالکل ایسا ہی. کوئی قیودات نہیں ہے. تو شور مچا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تھا، جسمانی تھا، پہلی بات. پھر بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کوئی فکشن مووی دیکھی اور آپ کو لگا اسٹروناٹ کو چاند پر اترتے ہوئے کسی مووی میں دکھایا، آپ سو گئے، پتہ چلا کہ خواب کے اندر آپ کے لاشعور سے وہ بات جو ہے موجود تھی. خواب کے اندر جو ہے شعور سو گیا، لاشعور جاگ گیا، اور آپ صبح اٹھے تو آپ نے کہا کہ جناب میں تو چاند پر ہو کر آیا ہوں. بالکل تو کوئی بھی حیرت نہیں کرے گا کہ میں خواب میں گیا تھا، آنکھ کھلی تو گھر پر تھا. گھر پر تھا. بالکل ایسا ہی. دیکھیں لفظ معراج پر غور کریں. جتنے ناظرین سن رہے ہیں، آپ تو خود ماشاءاللہ صاحب علم ہے حضرت، اور ہم بہت زمانے سے، میں ابھی آفیئر بھی کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو، ہم بہت زمانے سے جب ہم خود ٹی وی پر نہیں آتے تو اس وقت سے سن رہے ہیں. یہ اچھا بات نہیں ہے، بولے بچپن سے نارملی لوگ یہ بولتے ہیں کہ بچپن سن رہے ہیں، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو یہ جتنی باتیں ناظرین کے لیے ہیں، یہ تو خود صاحب علم ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ علم میں عاجزی میں ان کے ساتھ برکت عطا فرمائے. پہلی بات یہ دیکھیں لفظ معراج پر غور کریں. لفظ معراج پر، معراج عروج سے نکلا ہے، اور تمام لغت کی کتابوں پہ آپ دیکھیں نا معراج کا مطلب کیا ہے. یعنی معراج کا مطلب فیروز اللغات کے اندر بھی لکھا ہے کہ معراج کا مطلب ہے کہ جہاں عروج، وہ مقام، وہ مرتبہ بالا، وہ عروج بالا کہ جہاں عروج کی انتہا ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی جہاں انسانی عقل کہے کہ بس اس سے زیادہ بلندی نہیں ہو سکتی، واہ، بس وہیں سے معراج شروع ہوتی ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. عقل انسانی نے کہا کیسے مان لیں کہ ایک انسان عالم انسانیت سے اٹھ کر اور جو ہے لا مقام جا پہنچے جہاں جبریل کی رسائی نہ ہو. تو قرآن نے فرمایا نہیں، تم معراج کے لیے مصطفیٰ کو نہ دیکھو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، واہ، کیا بات ہے. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یعنی عقل انسانی تو کہے کہ ناممکن ہے. لا مکان، ناظرین کو میں بتاؤں حضور لا مکان گئے. یہ لا مکان کسی مکان کا نام نہیں ہے. لا مکان جو ہے یعنی وہ اسپیس نہیں ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. نو پلیس، نو اسپیس، نو ٹائم. بالکل اعلیٰ حضرت نے کہا نا وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہی یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. پہلی بات. اب قرآن میں اب لفظ عبد دیکھیں، قرآن نے فرمایا بعبدہ. اچھا یہ مضاف الیہ ہے. اچھا اس کی اضافت، عبد کی اضافت جو ہے وہ ہی ضمیر کی طرف ہے. یہ چونکہ علم، یہ معراج جو نا سراسر علمی یہ ٹاپک ہے، اور علم کے ذریعے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. تو قرآن نے کہا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو لے گیا. بے شک. اچھا عبد کی نسبت کی گئی ہے رب العزت کی طرف، جو خود رب العالمین نے بیان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. سبحان پہ حضرت کتنی باتیں ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ، بے شک. سبحان سے ہی آغاز کرے تو پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے. بلکہ میں تو یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تم زمین پر کوئی حیرت انگیز اور حسن و جمال کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہو، میں او ادنا کے مقام پر اپنے محبوب کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا عبد پھر اسی طرح شارحین نے، محدثین نے اور مفسرین نے فرمایا کہ عبد کس کو کہا جاتا ہے.
یا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا. بندہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہا بندہ روح اور جسم کا مجسمے کو بندہ کہا جاتا ہے. بے شک. کیونکہ نہ صرف روح کو بندہ کہا جائے گا، نہ صرف جسم کو، بلکہ بندہ یعنی حضور روح اور جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ نبوت کا 11واں سال تھا، ظلم و ستم کی آندھیاں تھی، شب ابی طالب ہوا تھا جی، اور طائف کے مزاروں کے اندر آقا دو جہاں علیہ السلام پہ سنگ باری، یعنی جس کو کہتے ہیں نا دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا. آقا دو جہاں اس زمانے سے گزر کے آئے تھے. سیدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت اور آقا دو جہاں کے وہ غم، وہ ساری کیفیات تھیں. اور آقا دو جہاں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ان کے گھر پہ آرام فرما تھے. نبوت کا 11واں سال تھا، 5واں مہینہ تھا، اور ایک رات آئی جو 27ویں شب تھی. اچھا 27ویں شب جب آتی نا، 27ویں شب کون سی بھی چاند کے مہینے کی، چاند ڈوب جاتا ہے اس میں، ایسا ہی ہے نا، 27ویں شب آتی. بالکل ایسا ہی. تو بڑی پیاری بات کہی شاعروں نے، علماء نے فرمایا کہ جب معراج کی رات آتی ہے، رات آئی تو چاند کیوں ڈوب گیا، یہ 27ویں رات کیوں رکھی گئی؟ کہا آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. واہ. تو آسمان تو چاند تھا ہی نہیں، ڈوب چکا تھا. فرمایا آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز اس چاند تصدق پہ اتارا کرتا. واہ واہ. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے بھی ہوتا تو سجدہ کرتا. اب جب وہ رات آئی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر پر آرام فرمائے. جبریل امین آئے اور آ کر مجدہ ملاقات سنایا. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گا، جیسے کہ آپ نے سوال میں بڑا اہم نقطہ کی طرف اشارہ کیا کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوئی یہ جسمانی تھی، روحانی تھی یا منامی تھی؟ دیکھیں یاد رکھیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 34 مرتبہ معراج عطا کی گئی. اور یہ بات حکیم الامت مولانا مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو 34 مرتبہ معراج عطا کی گئی. 11 مرتبہ حالت نیند میں حضور کو معراج کرائی گئی. ماشاءاللہ. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ مجھے لے گیا، اور میں نے جہنم میں یوں دیکھا، اور یہ خواب میں. اس طرح کے احادیث میں مضامین ملتے ہیں. بہت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم حدیث سے پڑھیں. دوسری بات، 11 مرتبہ عام حالت بیداری میں آقا دو جہاں علیہ السلام کو معراج کرائی گئی، جس کے روایتوں میں ملتا ہے حضور فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے آقا دو جہاں علیہ السلام نے قدم مبارک آگے بڑھایا، ہاتھ اٹھایا، صحابہ عمل دیکھ رہے تھے. اب یہ معراج تھی. اسی طرح یہ 22 ہو گئے. 11 مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کو حالت نماز میں معراج کرائی گئی، یہ 33 معراج. اور ایک مرتبہ بجسم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو 27 شب ہے، آج کی شب ہے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. اچھا اس کا پورا پھر اہتمام کیا گیا. اب آپ یہ غور کریں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو معراج کرائی گئی اس کی وجہ کیا تھی، اس کی لاجک کیا تھی. کیونکہ کوئی بھی سفر دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی زندگی میں سینکڑوں سفر کیے، بیرون ملک بھی گئے. انسان کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا سفر کرتا ہے یا اس کو کروایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. تو معراج کی لاجک کیا تھی؟ آگے بات چلے گی انشاءاللہ، بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ سبحان اللہ. آگے کی منزلیں کیا تھا؟ آگے کا رستہ حضور جانتا ہے. بے شک آپ کے اور میرے حضور، آپ کے اور میرے نبی، ہم سب کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اس کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں. یہاں تک کہ آخری جنتی جنت میں چلا جائے، آخری دوزخی دوزخ میں چلے جائے، ہمارے نبی نے اس کی بھی نشاندہی کر دی. قیامت تک کے سارے مناظر بتا دیے. حفظہ من حفظ اللہ ونسیہ من نسیہ. صحابہ فرماتے جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا. بتانے والے نے سب کچھ بتایا، اور یقینی طور پر اس لیے بتایا کہ وہ جانتے تھے. اور جانا کس طرح؟ کیا کسی XYZ سے پڑھ کر جانا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پڑھا کر نبی کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں. ہم بننے کے لیے آتے ہیں، وہ بنانے کے لیے آئے ہیں. ہم پہنچنے کے لیے آئے ہیں، وہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عظیم الشان یہ رات عطا فرمائی جو حق غلامی ادا کرنا ہے. تو آج کی رات میں آقا کی نعت کے زمزمے آپ کی زبانوں پر ہونا چاہیے. آقا کی محبت کی شمع سے آپ کے قلوب کو فروزہ ہونا چاہیے. دیکھنے والا یہ دیکھ کر کہے کہ یہ مسجد جو کھلی ہے، جس میں چراغاں ہیں، یہ رسول اللہ کے دیوانوں کی مسجد ہے، یہ رسول اللہ کے عاشقوں کی محفل ہے. تو آج کی رات دراصل آقا کے عظیم الشان عروج و ارتقاء کی رات ہے
کہ جب اللہ کے حضور آپ حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے قاب قوسین اور او ادنا پر بلوا کر آپ کو شرف کلام بھی عطا کیا اور شرف دیدار بھی عطا کیا. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہماری اس خصوصی معراج النبی کے نشریات کے جو ہوسٹ ہیں، اینکر ہیں یا میزبان ہیں شبیر ابو طالب صاحب، وہ رش میں پھنسے ہوئے تھے تو یہ وقتی اور جزوی طور پر فریضہ مجھے انجام دینا پڑا. انشاءاللہ وہ تشریف لے آئے. انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی ملاقات ان سے بھی ہوگی اور ہم سب سے ایک مرتبہ پھر ہوگی. ایک وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہے. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. شب معراج کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 سے، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ روحانی اسکالرز، مذہبی اسکالرز، ثنا خانان مصطفیٰ، اور کوشش کر رہے ہیں ہم کہ اس رات کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کر سکیں اس مختصر سے وقت میں. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے وقفے سے پہلے آپ کے سامنے نظامت کے اور اینکر کے فرائض انجام دیے. اب یہ ذمہ داری مجھ پر ہے. دراصل بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی سعادت کی بات اور سعادت کا مقام ہے اس چینل کے لیے، اس شخص کے لیے، اس آرگنائزیشن کے لیے جو ان مواقعوں پر کوئی نہ کوئی نشریات یا محفل منعقد کرتے ہیں. الحمدللہ چینل 5 کو یہ ترہ امتیاز ہے کہ ایسے مواقع جو ہمارے اسلامک ایام ہیں، مذہبی تہوار ہیں، بابرکت راتیں ہیں، اس حوالے سے ہمیشہ سے آپ کے سامنے خوبصورت نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے. اور آج بھی یہ بزم اسی لیے سجائی گئی ہے کہ اس رات کی رحمتوں و برکتوں میں سے ہم کچھ حصہ اپنے لیے حاصل کر سکیں، کچھ سعادت اور کچھ ثواب سمیٹ سکیں. ایک اہم بات جو واقعہ معراج میں ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا کرنا مقصود تھا. اور حکمت اس میں یہ تھی کہ جو کسی کے لیے بھی ممکن ہی نہیں تھا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس طرح کا کوئی سفر اس انداز سے کسی نبی کے لیے، کسی شخص کے لیے یا کسی ہستی کے لیے ہو سکتا ہے. یہ امتیاز، یہ خصوصیت، یہ معجزہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا. اس واقعے میں معجزے کی جو حکمت ہے، اس حوالے سے مفتی غلام دستگیر صاحب ذرا بتائیے کس طرح سے یہ سب سے بڑا معجزہ کہا جا سکتا ہے واقعہ معراج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، ابھی بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ سوال ہوا اسی طرح کا کہ یہ معجزہ معراج جو ہے نا، معجزہ معراج میں بہت سارے معجزات ہیں. یعنی خود یہ ایک معجزہ ہے اور اس معجزے کے اندر کئی معجزات ہیں. حکمتیں تو بے پناہ ہیں، لیکن علماء مفسرین نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں حکمتیں بیان کی ہیں وہ دو حکمتیں بہت ظاہر ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ نے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے انٹرو میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کو بھیجتا ہے نا تو اسے وہ معجزہ دیتا ہے. اچھا، وہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معجزہ اس کی نبوت کی تصدیق بنتا ہے، مؤید بنتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے. اور لوگ جو ہے اس معجزے پر ایمان، اس کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سرکار دو عالم علیہ السلام کی جب باری آئی، علماء نے لکھا، فرمایا چند ایک معجزات انبیاء کو دیے گئے. جیسے صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، دیگر تمام انبیاء کو معجزے دیے گئے. لیکن آقا دو جہاں کی جب باری آئی تو حضور کو معراج کا ایک ایسا معجزہ دیا گیا، دیگر معجزات سب ہونے جگہ جتنے انبیاء کو معجزات دیے گئے تنہا سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذات اقدس میں اللہ رب العزت نے اس میں جمع فرما دی. واہ واہ، یہ معراج عطا کر کے. کیا بات. آپ یعنی معراج کے سفر کو دیکھیں، سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر سے حضور چلتے ہیں اور پھر مسجد الحرام، پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ، یعنی قدم قدم پر معجزات کا ظہور ہے. اور پھر آقا دو جہاں جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ حالانکہ امام انبیاء کی امامت کر کے تشریف لے گئے، اور یہ بخاری مسلم میں اس کا مضامین موجود ہے. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرمایا. یہ بھی معجزہ ہے. یعنی آپ انسان اگر سپر ہائی وے میں سفر کر رہا ہو اور کھڑکی سے اس کی نظر پڑے، بعد میں درخت تھا، بندہ تھا، گاڑی اگر 120 کی سپیڈ میں ہو تو نہیں پتہ پڑتا ہے. اب وہ سفر معراج، واہ واہ، پلک جھپکتے میں سب این و آن سے گزر چکے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرنے والے. اب ایسے میں آقا دو جہاں قبر انور کے اندر مشاہدہ بھی فرمائے. ایک تو قبر، پھر قبر کے اوپر مٹی، اور قبر کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام، اور پھر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں.
یہ آپ اس طرح کے معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو فرمایا کہ جتنے انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے نا، تنہا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر اللہ نے جمع فرما دی. پہلے تو یہ دکھانا تھا. اچھا، معراج کے بارے میں علماء نے فرمایا رب نے معراج جو حضور کو جو عطا کی لامکاں کیوں بلایا، کہ جہاں جبریل امین بھی سدرۃ المنتہا پر جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا میں، ہیں جو ابھی وہ نعت خواں شعر پڑھ رہے تھے نا، اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. واہ واہ واہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو بلایا کیوں، کیا وجہ تھی؟ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نبی ہونا ویسے ظاہر تھا. مسلم شریف کی روایت ہے، اسید بن حضیر کہتے ہیں رسول اللہ کا نور نبوت اتنا آیا تھا کہ رسول اللہ یہ بھی نہیں کہتے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو صرف چہرہ دیکھنے سے پتہ پڑ جاتا تھا کہ اللہ کا نبی تشریف فرما. تو یہ کیا وجہ تھی کہ علماء فرماتے ہیں حکمت کیا تھی کہ حضور کو لامکان سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، جناب جنت و دوزخ بھی پیچھے رہ گئی، سات و عرش و کرسی سب پیچھے رہ گئے. کیا وجہ تھی؟ فرمایا اس لیے یہ دکھانے کے لیے کہ جناب میرا عرش کتنا اونچا ہے، سدرۃ المنتہا کتنا اونچا ہے، نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میرا نبی کتنا اونچا ہے. کیا بات ہے. ایک حکمت تو یہ تھی. کیا بات. دوسری حکمت یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ایک خرید و فروخت کا ذکر کیا ہے. ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے. یا اللہ کس کو خرید لیا؟ فرمایا من المؤمنین، مومنوں کو خرید لیا ہے. واہ واہ واہ. کہ اللہ خریدا کیا؟ مومن. فرمایا انفسهم، ان کی جانوں کو خرید لیا ہے. کیا بات. اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. خریدار کون ہے؟ اللہ رب العزت. یہ قرآن فرما رہا ہے. اور یا اللہ جب انسان کو چیز خریدتا ہے تو کسی چیز کے بدلے میں خریدتا ہے. یا اللہ بدلے میں کیا فرمایا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں خریدا ہے. اب جب معراج کی رات آئی نا، اب خرید و فروخت کا اصول یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اصول یہ ہے کہ جب بندہ کوئی چیز خریدتا ہے تو پہلی جس کی معرفت سودا ہوتا ہے اس معرفت والے کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ چیز کو بھی دیکھیں جس کے بدلے میں خریدار ہے، خریدار سے بھی ملے. صحیح ہیں، اور جو چیز خریداری جا رہی ہے اس کو بھی دیکھ لی. تو محبوب آپ نے مومنوں کی جانیں بھی دیکھ لی ہیں، مال بھی دیکھ لیے ہیں. اب آؤ جنت، اور جنت کو بھی دیکھ لو جس کے بدلے مومنوں کو خریدا ہے، ان کی جانوں کو خریدا ہے. اور آ کر رب کو بھی دیدار کر لو جو خریدار ہے. کیا بات. تو فرمایا یہ بے شمار حکمتیں ہیں کہ جس کے اندر پھر نماز کو تحفہ دینا، پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راز و نیاز کی باتیں ہیں. انسان کی عقل جہاں عاجز آ جائے سمجھ لو وہیں سے مقام مصطفیٰ شروع ہو رہا ہے. کیا بات ہے. کیا. اچھا صاحبزادہ صاحب یہ بتائیں، اس میں اس واقعے میں یہ بھی تو ہو سکتا تھا، ہم تو عقل انسانی کی بات کرتے ہیں کہ سرکار کے لیے یہ معجزہ خاص تھا، رب سے ملاقات و باقی، لیکن بات بات پر قدم قدم پر اسٹیج بائی اسٹیج اسٹیپ بائی اسٹیپ انبیاء کرام کا بھی تذکرہ اس میں آتا ہے. یہ باقی نبیوں کو اس میں شامل کرنا اس سفر میں، کیا یہ بتانا مقصود تھا یا یہ حکمت تھی رب تعالیٰ کی کہ دیکھو امتیاز کیسا دے رہا ہوں 1,24,000 کم و بیش میں، یا کوئی اور بات تھی مہر ثبت کرنی تھی کہ دیکھ لو یہ کام ہو رہا ہے اور تم سب اس کے گواہ بھی رہو، یا تم سب بھی رشک کرو کہ جس کو میں نے آخری نبی اپنا محبوب کہا ہے اس کو میں کس طرح سے اپنے پاس بلا رہا ہوں. کیا حکمتیں اس میں علماء کرام نے لکھی، مصنفین مؤلفین نے لکھی کہ انبیاء کرام کی شمولیت کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ و مولانا العظیم. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ اس پینل کا، اور آپ کا بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں مدعو کیا. آج شب معراج کی رات ہے، تو اس شعر سے ابتدا ہے کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اتنے بڑے بڑے اسکالرز اور مفتی اعظام کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ ہے. جب سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑا خوبصورت بیان کیا اور مفتی صاحب نے بھی بتایا، اب یہ معجزہ ہے کیا؟ یہ معجزہ اللہ رب العزت نے شب معراج کا جو کیا، یہ معجزہ اصل میں ہے کیا چیز؟ مطلب اب معجزہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ معجزہ ہے، تو یہ معجزہ ہے کیا؟ تو یہ معجزہ یہ ہے کہ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، مفتی صاحب سے ایک سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
روح کے ساتھ گئے جسم گیا یا روح گئی؟ اب کچھ سوال کرنے والے، کیونکہ یہ اتنا فتنہ انگیز دور ہے کہ میں نہ مانوں، تو یہ جو شب معراج کا جو واقعہ ہے یہ وہ بات ہے، اگر اس کی تحقیق میں جائیں، اس معجزے کی تحقیق میں جائیں، تو اللہ رب العزت نے اگر اس کو سمجھیں تو اس میں اتنا بڑا بیان کر دیا، جو مجھے سمجھ میں آئی بات مفتی صاحب، اتنا بڑا بیان کر دیا، اگر میں ابھی آپ سے بیان کرتا ہوں، بتاتا ہوں سبحان اللہ، کہ یہ معراج کا جو معجزہ ہے، یہ کئی سوالات جو اس وقت اٹھ رہے ہیں، سوالات کیا ہیں کہ حاضر و ناظر، سوالات کیا ہیں کہ روح کے ساتھ گئے یا جسم کے ساتھ گئے، سوالات کیا ہیں کہ سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے، سوالات یہ ہیں کہ وہ جب انسان دنیا سے چلا گیا ہمارے جیسے ہیں یا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا گیا تو پھر واپسی تو اس کی ہوتی نہیں ہے، جو ایک دفعہ چلا گیا ان للہ قبر میں دیکھا جا سکتا ہے، قبر میں ہے تو اس کے بعد انسان واپس نہیں آتا۔ یہ جتنے سوالات ہیں آپ یقین کیجئے، پھر غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے، یہ میں نے کچھ 4-5 سوال میں نے اس وقت ڈاکٹر صاحب، یہ 4-5 سوال میں نے اس وقت ماشاءاللہ سوالات اٹھائے۔ اب اس معجزے میں، اس شب معراج کے معجزے میں اللہ رب العزت نے سمجھنے والوں کے لیے سب عیاں کر دیا، اور یہ عیاں کیسے کیا کہ معراج کا واقعہ ہوتا ہے۔ اب یہ تو مانتے ہیں نا کہ معراج کا واقعہ ہوا، یہ تو مانتے ہیں نا کہ معراج کا واقعہ ہوا، اب روح گئی یا جسم گیا یہ الگ بات آ گئی، یہ تو مان لیا کہ بھئی معراج کا واقعہ ہوا، اور معراج پہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا، کئی تحائف دیے، جس میں ایک نماز کا تحفہ بھی دیا، نماز کا تحفہ دیا، لیکن تحفہ اللہ رب العزت نے جو نماز کا دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے، تو جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پہ کم و بیش حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ موسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر پہلے سے موجود تھے، امامت فرمائی آپ نے، تو وہ تو جو دنیا سے چلا گیا تو وہ نماز پہ کیسے کھڑا ہوا آگے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نماز مردوں پہ فرض نہیں ہے، نماز تو زندوں پہ فرض ہے، صحیح، تو پھر جب سارے نبی وہاں موجود ہیں اور جو ان کی امامت کرا رہے ہیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نماز وہاں پڑھائی گئی، پھر دوسری بات اس میں معجزے کی یہ ہے کہ نماز تو ملی، معراج پہ جب پہنچے توفتاً وہاں ملی، پڑھا تو پہلے دی، علم کی بات سمجھ رہے ہیں، پڑھا پہلے دی اور ملی نماز بعد میں جا کے، تو اس ایک معراج کے واقعے میں بہت ساری اللہ رب العزت نے اتنا کھل کے بیان کیا کہ حاضر و ناظر کی بات بھی سمجھ میں آ گئی، صحیح، علم غیب کی بات بھی سمجھ میں آ گئی، بات یہ ہے کہ رب کے پاس چلا گیا تو واپس نہیں آتا، اور جو جا جا کے بار بار واپس آ رہا ہے، واہ، جو جا جا کے بار بار واپس آ رہا ہے، پھر ان کو کیا کہیں گے؟ کیا بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، تم سارے آ جاؤ اور دیکھ لو یہ کام کس طرح ہو رہا ہے، بعد میں نہیں کہنا، یہ تو ہوگی دنیاوی لینگویج۔ واقعہ معراج میں ایک تو مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام کا آنا، پھر ایک ساتھ بھی جمع ہونا، پھر سرکار کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قبر میں کیا کرے گا۔ انبیاء کرام کے انوالومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ پہلو اساتذہ صاحب نے بیان کی۔ یہ بڑی خوبصورت گفتگو کی علماء کرام نے، مفتی غلام دستگیر صاحب نے بھی، صاحبزادہ صاحب نے بھی، اور دیکھیں آج ہم جتنے معتقدات پر جھگڑا کرتے ہیں، تنازع میں ہیں، ان سب کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان معجزے میں عطا فرما دیا۔ ٹھیک ہے، میں انہی کی گفتگو آگے بڑھاؤں گا، بولنا تو کچھ اور تھا لیکن بڑا خوبصورت انہوں نے موضوع دیا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حیات النبی ایک ہمیں عقیدہ عطا فرمایا کہ انبیاء کرام انتقال کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کی زندگی اور ان کی زندگی کا معیار اس زندگی سے بھی کہیں اعلیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہو کر جا رہے تھے، آج بولتے ہیں کہ اسپیڈ آف لائٹ 1,86,000 مائلز پر منٹ ہے، تو یہ جو اسپیڈ آف لائٹ ہے اس سے زیادہ اسپیڈ آف لائٹ نہیں ہو سکتی، لیکن وہ برق نہیں، وہ براق تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی بہت ساری لائٹس، برق ایک لائٹ کو، براق اس میں تفضیل، سپرلیٹو ڈگری، یعنی کہ بہت ساری لائٹ کو جمع کر دیا،
تو اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ لائٹ ہے انسان کی نگاہ. آپ یوں دیکھیں 1 سیکنڈ میں جہاں تک آپ کی آئی فیلڈ ہے آپ کو سارا منظر نظر آ گیا. لہٰذا حضور نے فرمایا کہ براق کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پڑتی تھی, اس لیے کہ اسپیڈ آف لائٹ. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کثیب احمر پہ پہنچے تو ہمیں ایک عقیدہ دے دیا کہ مسلمانوں میں بھی معراج پر جاتے ہو, بلکہ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تو جب آپ مدینہ منورہ سے گزرے تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے, آپ ادھر اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. تو حضور نے وہاں پر نماز پڑھ کے بتا دیا کہ جہاں میری ہجرت گاہ ہے وہاں پر نماز پڑھنا تمہاری نہیں رسول اللہ کی سنت مبارکہ اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت تقریری ہے. اس کے بعد حضور جب طور سینہ پر گئے تو وہاں پر کہا یا رسول اللہ یہاں پر نماز پڑھیے, یہ طور سینہ ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام عطا کیا. معلوم ہوا کہ جو بزرگوں کی جگہ ہوا کرتی ہے وہاں پر زیارت کے لیے جانا اور نفل پڑھنا رسول اللہ کی سنت مبارکہ, ٹھیک ہے نا, اور رسول اللہ کی سنت قیامت تک جاری رہے گی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے تو بیت اللحم میں جو حجرہ مریم جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ترمذی کی حدیث مبارک ہے جبرائیل نے کہا یہ جائے پیدائش حضرت عیسیٰ ہے یا رسول اللہ یہ مولود عیسیٰ ہے, لہٰذا میلاد اس طرح منائے کہ ان کے مولود پر 2 رکعت نفل پڑھ دے. معلوم ہوا انبیاء جہاں پیدا ہو جائے وہاں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا اور نبی کی مولود کو سیلیبریٹ کرنا یہ تاجدار ختم نبوت کی سنت مبارکہ, شاعر اسلام بن جاتا ہے, شاعر اسلام بن جاتا ہے حضور کی سنت ظاہر ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مررت علی موسیٰ عند الکثیب الاحمر بی اپنا وہو قائم یصلی فی قبری, کہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے کیا کر رہے ہیں, صلی یصلی, ٹھیک ہے نا. اب انبیاء کرام بے شک مکلف کوئی بھی نہیں ہے قبر میں نماز, لیکن وہ اتنے خوگر ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں وہاں پر بھی کرتے, لیکن صلی یصلی کا معنی وہ جو موقع تھا وہ استقبال کا موقع تھا, لہذا صلی یصلی معنی درود بھی پڑھنا ہوتا ہے. لہذا میرا یہ گمان ہے, چشم تخیل ہے کہ جب حضور کی سواری گزر رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے ہیں رکوع کر رہے یا سجدے میں تھے, فرمایا قائم یصلی فی قبرہ صلی یصلی, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب نبی کی سواری گزر رہی تھی تو کھڑے ہو کر نبی پر سلام پڑھ کر نبی کا استقبال کر رہے تھے. معلوم ہوا نبی پر سلام پڑھنا یہ سارے نبیوں کی سنت مبارکہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کا مطلب ہوا نبی زندہ ہے. انتقال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں, اس کا مطلب ہے زندہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب آپ بیت المقدس پہنچے ہیں تو 1.25 لاکھ نبی پہلے سے موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتدی پہلے آتے ہیں, مقتدہ بعد میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. باراتی پہلے آتے ہیں, دولہا بعد میں آتا ہے, اسٹوڈنٹس پہلے آتے ہیں, استاد بعد میں آتا ہے. اور لہٰذا جب آپ پہنچے تو حدیث ہمارا یا ام القوم اکرام, تم میں جو سب سے بڑھ کر فضیلت, اکرام, توقیر اور تعظیم والا ہوگا وہ تمہارا امام ہو. لہٰذا ایک سے بڑھ کر ایک نبی وہاں پر موجود ہے, لیکن جبرائیل آپ کا دست مبارک پکڑ کر آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں سارے نبی مقتدی بن گئے, مصطفیٰ مقتدہ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو حضور نے اس مقام پر ہمیں 2 چیزیں پتہ چلی. دیکھیں حضور کی بشریت 3 طرح کی ہے. آپ کی بشریت کو معراج ہوئی, آپ کی نورانیت کو معراج ہوئی اور آپ کی ابدیت کو معراج ہوئی. حضور کے سارے لطائف کو معراج ہوئی. تو یہ 2 چیزیں یہاں پر مسجد اقصی میں پتہ چلی کہ سارے انبیاء کرام زندہ ہیں, ہمیں شعور نہیں ہے. کیا بات. لہٰذا 1.25 لاکھ نبی نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نماز پڑھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آقا اپنی ظاہری زندگی میں سارے انبیاء کرام انتقال کے بعد بھی زندہ ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ جب ہر دور کے بشریت کے سارے بڑے بڑے رہنما وہاں پر موجود ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہے, جد الانبیاء, ٹھیک ہے نا. ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی موجود ہے. مصر کو اپنے حسن سے چمکانے والے یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل بھی وہاں پر موجود ہے, زبی بھی وہاں پر موجود ہے, وہاں پر نوح بھی موجود, سارے انبیاء کرام موجود ہیں اور حضور ان کے امام بن گئے. تو یہ وہ موقع ہے جہاں پر حضور کی بشریت کو معراج ہوئی ہے. سارے انبیاء کرام کی بشریت سے حضور کی بشریت آگے چلی گئی کہ سارے پیچھے کھڑے تھے, حضور ان کے سردار بن کر آگے کھڑے. لہذا حیات النبی کی بھی ہمیں دلیل مل گئی, انبیاء کرام زندہ ہے.
پھر حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان پہ گیا، پھر آدم علیہ السلام موجود ہے وہاں پر، پہلے سے موجود ہے، پھر دوسرے آسمان پر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام پھر پہلے سے موجود ہے، پھر چوتھے آسمان پہ جائیں تو حضرت ادریس اور حضرت عزیر وہاں پر موجود ہے، پانچویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون موجود ہے، چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ موجود ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم موجود ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کرام پہلے سے کیوں موجود ہے؟ حضور سے پہلے ہر مقام پر نبی موجود ہے، کیوں ہے؟ تو علماء کرام نے جواب دیا، حضور سواری کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، انبیاء پہلے سے اس لیے موجود ہے کہ وہ نبوت کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، لہٰذا ان نبوت کی رفتار بہت اعلیٰ ہے، پہلے سے موجود ہے، لہٰذا یہ بھی پتا ہوا کہ نبیوں کی رفتار کا عالم کیا ہے، ان کے اختیارات کا عالم کیا ہے، ان کے مقامات کا عالم کیا ہے، ہمیں یہ عقیدہ بھی مل گیا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی جب فرمایا کہ در الجبار، میں اللہ تبارک و تعالی وللہ العزت ربہ، جب میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گیا جس طرح دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، بلکہ او ادنا اس سے بھی قریب ہو گیا۔ لہٰذا جب آپ واپس پلٹے ہیں، میں صرف عقائد کا احاطہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب واپس پلٹے ہیں تو 50 دی گئی صاحب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر کھڑے، یا رسول اللہ نہیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ بھئی آپ کو کیسے پتا چلا؟ معلوم ہوا نبیوں کو قیامت تک کے واقعات کا پتہ ہے، علوم انبیاء، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، کم کروائیے، پھر گئے 9 مرتبہ آپ گئے۔ اب یہ 9 مرتبہ کی حکمت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، مفسرین کرام اس مقام پر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ طور سینا پر اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ ربی ارینی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں جو مجھے دیکھ کر آئے اسے دیکھ لینا، اس کا چہرہ ہوگا جلوے خدا کے چمک رہے ہوں گے۔ اب میں ایک لمحے کے لیے یہاں پر اس کو وضاحت کر دوں، ہم سورج کے سامنے کچھ کھڑے ہو جائیں تو ہماری رنگت پر سورج کی رنگت آ جاتی ہے، پگمنٹیشن ہو جاتی ہے، ہمارا رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب سورج کے سامنے کھڑے ہو تو سورج کا رنگ ہم پر چڑھ جائے، اور جب رب کی بارگاہ میں جو ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں سورج سے بڑھ کر روشن رب، اس کی بارگاہ میں حضور گئے تو کیسے جلوے لے کر آیا ہوگا، کیسا رب نے رنگ چڑھا ہوگا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ تو سب سے بڑھ کر مضبوط ہے۔ لہذا فرمایا موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں 50 دوں گا، تم کھڑے ہو جانا، ہر مرتبہ میرا محبوب مجھے دیکھ کر آئے گا تو تجھے لذت میرے دیدار کی حاصل کرنی ہے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھ لینا، لذت خدا کے جلووں کی نظر آئے گی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہیں، اب اللہ نے 50 عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے 45 کم کروا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ظاہری زندگی موجود نہیں تھے، انتقال ہو چکا تھا۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں ٹھیک ہے جی شبیر بھائی سے ظاہری طور پر ہم وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں کریں گے، تو بھائی انتقال شریف تو آپ کا ہو چکا تھا، لیکن وفات کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 45 کم کی ہے۔ معلوم ہوا 5 نہیں پڑھ رہے ہیں، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ 50 سے 5 کا تحفہ ملا ہے، اور تخفیف ہمارے حق میں ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے وسیلے سے اللہ نے کرم فرمایا۔ جو اس وقت 5 پڑھ رہے ہیں وہ وسیلے کو نہیں مانتے، وہ 50 پڑھے، وہ 50 پڑھے، کیونکہ وہ تو وسیلے کے قائل ہی نہیں ہے۔ 50 پڑھے، لیکن دیکھیے اللہ کے حبیب نے کیا کمال کیا، ہمیں نوافل دے دیے، ہمیں سنن دے دی، ہمیں صلاۃ الاوابین دے دی، ہمیں اشراق دے دی، ہمیں چاش دے دی، اسی طریقے سے مخصوص مقامات کے نوافل دے دیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے کہا اے رب جو تو نے تحفہ دیا ہے میں قبول کروں گا، امت کو فرض 5 کروں گا، تحفہ 50 ہی کا عطا کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو فرض کی صورت ہے، اگر جو وسیلے کو مانتا ہے وہ 5 پڑھے گا، جو نہ مانتا ہے وہ 50 پڑھے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو معلوم ہو کہ جتنے بھی حیات النبی سے لے کر، وسیلہ نبی سے لے کر، میلاد النبی سے لے کر، علوم انبیاء سے لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ اختیارات انبیاء سے لے کر، یہ ساری کی سارے جو ہمارے جملہ عقائد ہیں، اللہ نے اس عظیم الشان معجزے میں سارے معتقدات کو لا کر جمع فرما دیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس گفتگو سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین اور ہمارے استاد اساتذہ جنہوں نے ہمیں عقیدہ سکھایا، عقیدہ توحید سکھایا، عقیدہ رسالت سکھایا، وہ بتاتے رہے ہیں کہ جب زندگی میں یا دنیا میں ہم کسی بات کی بار بار تکرار کرتے ہیں یا کسی جملے کو بار بار ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارا تکیہ کلام بن جاتا ہے، ہمارے گفتگو میں وہ جملہ بار بار آتا ہے۔
تو اگر کوئی ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے، یا نبی سلام علیکہ کہتا رہے، سرکار پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہے، تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر یہ تیری عادت کا حصہ بن جائے، تیرے جملوں میں یہ تکرار آ جائے، تیری گفتگو کا یہ حصہ بن جائے، تو پھر جیسے کہ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کھڑے ہوئے تھے، وہ سرکار پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، تو پھر ہم بھی جب دنیا میں اپنی اس زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت اور درود پاک کو اپنی تکرار بنا لیں گے، تو کل جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محشر میں ملاقات ہوگی تو ہم سب بھی وہاں پہ بھی یہی کہیں گے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اسی لیے کیا خوب فرمایا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے